अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ रिबेलियस लव की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल रिबेलियस लव एपिसोड 7। सुबह का उजाला हरसू फैलता अपनी किरणें बिखेरता चला जा रहा था। जैस्मीन, विक्टोरिया और बहजाद रिजवी कल रात एक भरपूर दिन साथ में गुजारने के बाद पिलाकर अब अपनी डेट का टाइम पीरियड इंजॉय करने के लिए निकल पड़े थे। जैस्मीन एक्साइटेड के साथ साथ थोड़ी खौफज़दा भी थी, जबकि जेबों में हाथ फंसाए साथ खड़ा बहजाद बिल्कुल चिल मूड में था। इस वक्त वो दोनों ही बहजाद के प्राइवेट जेट में मौजूद थे, जिसे पायलट उड़ाने वाला था। जैस्मीन एक्साइटेड सी बस जेट के परवाज़ भरने की मुंतज़िर थी। बहजाद उसे एक नज़र मुस्कुराता देख जंप लगाकर खड़ा होता वापस ज़मीन पर उतर गया था। वो घबरा गई। बहजाद, वो भागकर दरवाजे तक आई थी। उसने मुल्तजी अंदाज में पुकारा था, यस स्वीट हार्ट। और ज़मीन पर मौजूद आईब्रो उठाकर बोला। उसने भी बौखलाकर सीढ़ियों से उतरने के लिए कदम बढ़ाए थे, मगर वो इशारे से मना कर गया। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? वो लब चबाकर बेचारगी से बोली, वेट अ मिनट स्वीट हार्ट, मैं बस आया। पायलट अपनी तैयारी में मशगूल था, जबकि बहजाद रनवे पर भागता हुआ कुछ फासले पर गया था, जहाँ कोई लड़का खड़ा नजर आ रहा था। उसने बगौर उस शख्स को देखा था जो कद काट में बहजाद जैसा ही था, और जहन पर जोर डालने के बाद उसे याद आया कि वो तो उसका दोस्त माइकल था, जो उस रोज़ कॉफ़ी शॉप में भी मौजूद था। वो संजीदगी से गुफ्तगू में मसरूफ़ था, जबकि अब वो मुस्कुराता हुआ तेज़ी से भागकर जेट की जानिब आ रहा था। वो तेज़ी से 6 सीढ़ियाँ अबूर करता जेट के दोनों साइड हैंडल थामता अंदर आ गया। क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही हो स्वीटी? उसने मायने खेजी से पूछा था, और पायलट को कमांड करता वो बाकायदा तौर पर उसकी जानिब पलटा था, जो ज़रा खशम की निगाहों से उसे ही देख रही थी। ये तुम्हारा दोस्त माइकल था ना? वो आंखें छोटी किए घूर कर इस्तफसारिया बोली। हाँ तो? बहजाद ने उसको कमर से थाम कर नज़दीक किया। तो कुछ भी नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? वो जेट के डोर क्लोज होने के साथ ही स्टार्ट होने पर थोड़ी खौफजदा सी मज़ीद बहजाद के नज़दीक हुई थी। प्लेन रनवे पे दौड़ता सेकंड्स में हवाओं में था। वो खौफजदा से अपने हाइट फोबिया के बाबत बता ही ना सकी थी। वो कुशादा सीट पर लेटने के से अंदाज में बैठा था, जबकि वो उससे चिपक कर मज़ीद नज़दीक ही बैठी हुई थी। जहाँ तुम कहोगी वहाँ। वो उसकी नीली आंखों में झांकता उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। ओह, मतलब हम डेट पर जा रहे हैं? अब वो लोग ज़मीन से अच्छी खासी बुलंदी पर आ गए थे। जैस्मीन खौफजदी सी उसे चिपक गई थी, जो सोफ़ा सीट पर पैर फैलाकर लेटने के से अंदाज में बैठा था। जेट अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। यस स्वीट हार्ट, रास्ता बहुत तवील है और हम जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो अब बस तुम मेरे करीब रहो और इस सफ़र को ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि यादगार बनने में भी मेरी मदद करो। वो धीरे से उसका गाल छूता उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। हमारे यहाँ मशहूर है कि मशरक़ी हुस्न और उस जैसी शर्म हया वाली लड़की पूरी दुनिया में नायाब है, मगर तुम्हें देखकर मेरा दिल हमेशा बेईमान हो जाता है। और ये गोरी हसीना जब शर्माती है तो कसम लो दिल के तार छेड़ देती हो। वो शरारत भरे लहजे में सरगोशी करता उस पर अपना प्यार निछावर करने लगा। अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ, मेरे पापा भी मशरिक़ से थे और मेरी मम्मा ने बाबा के इश्क में ख़ुद को बिल्कुल बदल लिया था। अब जेंट्स का तो कुछ असर होता है ना। वो ज़रा नुरुठेपन से मुंह बनाकर बोली थी, जबकि वो कहका लगा था उससे खुद में भीग चुका था। अच्छा बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? वो एक बार फिर से गर्दन उठाकर इश्तियाक आमिज़ लहजे में बोली। अमेज़न के जंगल में, जहाँ बस कदावर दरख्त होंगे, हैबतनाक जंगली जानवर, मैं और तुम, सर्द रात, जिन भूतों की आवाज़ें, दूर दूर तक आदम ना आदम की ज़ात। सोचो तुम्हारा क्या होगा। वो उसके गाल पर प्यार से बाइट करता उसे खौफज़दा कर गया। मगर मैंने तो जंगल में जाने की बात नहीं की थी। वो पल में रूहानसी हो गई थी। मगर मुझे तो इसी तरह की रोमांटिक प्लेस पर डेट पर जाना पसंद है। वो मज़ीद शिद्दत पसंदी से गोया हुआ था। जैस्मीन घबरा कर फासले पर होती उठ खड़ी हुई थी।
جبھی آسمان میں شاید ایئر گیپ آیا تھا، پلین ہوا میں لہرایا، ساتھ ہی جیسمین کے قدم بھی ٹگمگائے اور وہ بیلنس آؤٹ ہونے پر واپس دھم سے اس پر گر پڑی تھی۔ بی کیئرفل، بہزاد جیسمین کو بمشکل سنبھالتا تنبیہ لہجے میں بولا۔ کیا ہم مر جائیں گے بہزاد؟ وہ اسے کالر سے تھامتی مزید روحان سی ہوئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا ہوائی سفر تھا اور اس سے تو ویسے ہی ہائٹ فوبیا تھا، ڈر کے مارے تو اس نے ونڈو سے باہر تک دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ فکر نہیں کرو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ وہ کمر سے تھامتا اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ انہیں ہوا میں پرواز کرتے خاصا وقت ہو چکا تھا۔ ابھی بتایا تو ہے، ایمیزون کے جنگل میں۔ بیبی، وہاں کے جنگلی جانوروں سے میری بہت پرانی دوستی ہے۔ آئی ایم شیور تم بہت انجوائے کرو گی۔ وہ اسے ایک طرف کرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہم کہیں اور اسٹے نہیں کر سکتے؟ اسے اس سنکی آدمی کو دیکھ خوف آیا تھا۔ نہیں، میں تو صرف تمہاری وشز پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تمہیں زندگی سے کوئی ملال نہ رہے۔ وہ پاس رکھا کوک کا کین منہ سے لگاتا مزے سے بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اسے چپس کا پیکٹ لیتی کترنے لگی تھی۔ ڈر کے آگے جیت ہے بیبی۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا پائلٹ کے کیبن کی جانب جاتا اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ جیسمین نے لب چبائے تھے۔ 2 راتوں میں زندگی کا دھارا تبدیل ہو گیا تھا اور وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ خوف سے ونڈو کے پار ذرا نیچے دیکھا تو وہ شاید کسی سمندر پر سے گزر رہے تھے۔ حد نگاہ تک صرف جمع ہوا سمندر تھا۔ وہ جھٹ پیچھے ہوتی دل پر ہاتھ رکھتی آنکھیں موند گئی۔ بہزاد شاید پائلٹ کے ساتھ جا کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود میں سمٹتی خوفزدہ سی بیٹھی تھی۔ وہ 11 گھنٹوں کا طویل سفر طے کرنے کے بعد کہیں اسٹے کرنے کے لیے ٹھہرے تھے اور پھر وہاں سے انہوں نے باقی کا سفر ہیلی کاپٹر کے ذریعے طے کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بہزاد نے ایسا کیوں کیا، مگر وہ پھر بھی اشتیاق بھرے انداز میں اب سفر مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے اچھا خاصا وقت بیت گیا تھا۔ جیسمین کی آنکھ لگ گئی تھی جبکہ بہزاد کو اب کپکپی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کانپ تو جیسمین بھی رہی تھی مگر وہ شاید نیند میں تھی اور لندن کی سردی کے پیش نظر وہ گھر سے ہی گرم کپڑوں میں ملبوس تھی، مگر اب سردی بہزاد کی شدت سے باہر ہو گئی تھی۔ بہزاد کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ پاس رکھے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو اس میں بیئر کے کین اور وسکی کی بوتلیں موجود تھیں جو وہ اکثر سفر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ بھی بوتل کا ڈھکن کھول کر 2-3 گھونٹی مادہ خود میں انڈیل سکا تھا کہ جیسمین کپکپا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ وہ مزید 1-2 گھونٹ لیتا اب بوتل کا کیپ لگا چکا تھا۔ وہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ کھسک کر اس میں گھستی خود کو چھپانا چاہ رہی تھی۔ اف، کیا کر رہی ہو لڑکی؟ کیا میں آئرن مین نظر آ رہا ہوں تمہیں؟ وہ اس کی جیکٹ میں اپنے گلوز میں قید ہاتھوں کو ڈالتی خود کو گرمائش پہنچا رہی تھی۔ نہیں، مگر یہ تم الکوہل کیوں پی رہے ہو مسٹر ایڈکٹڈ؟ وہ اس کے ہاتھ میں شیشے کی چھوٹی بوتل دیکھ ناک چڑھا کر بولی تھی، جب آرام سے بیٹھا ہوا تھا جیسے سردی کا احساس ہی کہیں بھاگ گیا ہو۔ یہ لو، تم بھی 2-3 گھونٹ پی لو، سردی نہیں لگے گی پھر۔ وہ شیشی اس کے ہاتھ میں تھماتا مزے سے بولتا، اپنا سر گرا گیا۔ سردی کا احساس تو بھاگ گیا تھا مگر اب نشہ سا سوار ہونے لگا تھا۔ جیسمین نے ایک نظر اسے اپنے نیلی رنگ کی بوتل کو دیکھا تھا اور بغیر سوچے سمجھے وہ 2-4 گھونٹ پی چکی تھی۔ وہ دونوں صبح سویرے کے نکلے ہوئے تھے اور اب شام ہونے کو آئی تھی۔ الکوہل نے باڈی میں جاتے ہی گرمائش پیدا کر دی تھی۔ اب وہ دونوں ہی آنکھیں موند گئے تھے۔ یہ نارتھن ساؤتھ امریکہ کا ایک درمیانے درجے کا ملک پیرو تھا جہاں ایمیزون کے گھنے برساتی جنگلات کا کئی ایکڑ پر مشتمل گھنا جنگل آباد تھا۔ وہ دونوں اپنے پرائیویٹ جیٹ اور ہیلی کاپٹر کی بدولت اپنی من پسند جگہ پر موجود تھے۔ 11 گھنٹے کا طویل سفر جیٹ کے ذریعے اور باقی کے 2 سے 2.5 گھنٹوں کا سفر ہیلی کاپٹر سے طے کیا تھا۔ یہ ایمیزون کے جنگل کی سندول جھیل تھی جو ہزاروں ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز رہتی تھی۔ بہزاد نے اپنے مطلوبہ لاجز سے کافی مسافت پر لینڈ کیا تھا۔ یہ ایمیزون کے گھنے جنگل کے ایک حصے کا کچھ رقبہ تھا۔ جیسمین تو کسی بچے کی طرح ٹکر ٹکر حد نگاہ تک نظر آتے سبزے میں ہی کھوئی ہوئی تھی اور درمیان سے بہتا جھیل کا پانی۔ یہ منظر اس قدر دلفریب اور سحر انگیز تھا کہ کئی لمحے اس جگہ کے حسن میں کھوئی رہی تھی۔ اگرچہ ایمیزون کا جنگل اس قدر بڑا اور وسیع ہے کہ آج تک انسان اسے مکمل ایکسپلور نہ کر سکا، مگر اس کے باوجود اس گھنے جنگل میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو انسان کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ایمیزون کا لفظ ہی خود میں ایک مکمل الفاظ ہے، مطلب قدرت کے شاہکار جنگلی جانور، پیڑ پودے، اونچے ہیبت ناک صدیوں پرانے درخت، جھیلیں، دریا، پہاڑ، چرند پرند، جنگلی جانوروں کی ایک سے ایک نایاب مخلوق، مقامی انسان۔ اگرچہ اس جنگل کا ایک کونا اللہ کی خدائی بیان کرتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بہزاد، کیا یہ واقعی ایمیزون کا جنگل ہے؟
وہ مغرب میں ڈوبتے سورج کی چند رخصت ہوتی کرنوں کو اشتیاق سے دیکھتی محو سی سوالیہ ہوئی، جو ہیلی کاپٹر سے جمپ لگا کر اترتا، ساتھ اسے بھی احتیاط سے اترنے میں مدد دے رہا تھا۔ یو ہیو اینی ڈاؤٹ؟ وہ آئیبرو اٹھا کر سوالیہ بولا تھا۔ تو کیا ہم رات یہیں گزاریں گے؟ وہ ذرا کچے کے ایریے میں کھلے آسمان تلے اترے تھے، جبکہ آسمان سے کسی ایسی کشادہ جگہ کو ایڈریس کرنا بہت مشکل تھا، مگر چونکہ بذات پہلے بھی کئی بار ان مقامات کا وزٹ کر چکا تھا تو اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ یس سویٹی۔ وہ اسے لیے ہیلی کاپٹر سے دوری پر قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ کافی دور آ گئے تھے جبھی جیسمین ہیلی کاپٹر اسٹارٹ ہونے کی تیز آواز اور ماحول میں بڑھتے ہوا کے دباؤ پر چونک کر پلٹی تھی۔ بہزاد، یہ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خوف زدہ سی ہوا میں گم ہوتے ہیلی کاپٹر کو دیکھ تیز آواز میں بولتی اس کا شانہ جھنجھوڑ چکی تھی۔ وہ کہکا لگا اٹھا تھا، ہا 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 بیبی، اب سوچو تمہارا کیا ہوگا، میں، تم اور اس جنگل کی تنہائی۔ وہ معنی خیزی سے آنکھ کا کونا دباتا اسے ساتھ لے آگے بڑھ گیا۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی جو اب بیگ سے چپس کے پیکٹ نکال کر کترنے لگا تھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، مت بھولو کہ تم اس وقت میرے ساتھ ڈیٹ پر ہو۔ تو نو ٹیئرز بیبی۔ وہ اسے گال پر بوسہ دیتا اس کے آنسو پہنچ چکا تھا، جسے اب نہ جانے کیوں اس جگہ کے ساتھ ساتھ بہزاد سے بھی خوف آ رہا تھا۔ تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔